بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. برادران کرام، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، ہمارا آج کا موضوع سود ہے، یعنی سود کی حرمت اور یہ کیوں حرام ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی قسمیں اور شکلیں کیا ہیں اور اس سے بچنے کی کیا صورتیں ہیں. یہ تمام نکات ہیں جن پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا. اور یہ موضوع چونکہ بڑا اہم ہے اور ایسا موضوع ہے کہ جس سے ہماری زندگی کا گہرا تعلق ہے یا ہمارے معاشرے سے اس کا گہرا تعلق ہے، اور بہت سے سوالات اس موضوع سے متعلق اکثر ہمارے ذہنوں میں رہتے ہیں. تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آج سوالات کا وقت زیادہ دیا جائے. میں جو باتیں کہنا چاہوں گا وہ اختصار سے کہوں گا اور اس کی تشریح اور تفصیل انشاءاللہ میرے سوالات کے ذریعے ہو جائے گی. تو آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوالات ہوں وہ آپ دوران تقریر لکھ رکھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کا ہم جواب دیں گے، اور اس طرح اس موضوع کی تفصیل انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گی. سود ایک ایسی برائی ہے اور ایک ایسا معاشی اور معاشرتی جرم ہے اور ایسا گناہ ہے کہ جسے تمام آسمانی مذاہب نے ہمیشہ حرام قرار دیا ہے. یہودیت کے اندر سود حرام تھا اور اب بھی یہودی سے سود لینا حرام ہے. یعنی اصل حقیقت جو تھی وہ یہی تھی جو آج ہمارے ہاں ہے. جس طرح ہمارے ہاں سود حرام ہے، اسی طرح یہودیوں کے ہاں بھی سود حرام تھا. اللہ تعالیٰ نے ان پہ سود حرام کیا، لیکن انہوں نے جو تعویلیں کی اور جو تحریف کی اللہ کے دین کی، اور جس طرح اللہ کے دین کی شکلیں بدلی، جو ہیلے ایجاد کیے، اس کے مطابق انہوں نے سود کے لیے جو راستہ نکالنے کی کوشش کی تو صرف اتنی کوشش کی کہ غیر یہودی سے سود لینا جائز ہے، ورنہ یہودی کا یہودی سے سود لینا ان کے یہاں اب بھی حرام ہے. اور قرآن نے یہودیوں کے جن جرائم کا ذکر کیا ہے، جن کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک دھتکاری ہوئی قوم بن گئی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے وہ ہمیشہ کے لیے مستحق بن گئے اور ان پہ ذلت اور پستی مسلط کر دی گئی ہمیشہ کے لیے، تو ان جرائم میں ایک بڑا جرم ان کا سود کھانا بھی ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے، جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، ہم نے ایسی چیزیں ان پہ حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال تھیں. بعض طیبات پاکیزہ چیزیں سزا کے طور پہ ان پہ حرام کر دیں. کیوں حرام کر دیں؟ ان کے جرائم کی وجہ سے. تو یہ جرائم کون کون سے تھے؟ فرمایا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے، جو انہوں نے ظلم کیا، اللہ کے راستے سے روکا، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے جس سے انہیں روکا گیا. تو واضح طور پہ قرآن نے بتلایا کہ یہودیوں پہ سود حرام تھا، اور آج بھی ان کے ہاں مذہبی طور پہ سود حرام ہے. ان کی کتابوں میں اس کی حرمت کا قطعی طور پہ ذکر ہے، لیکن ان کے علماء نے جو ہیلے اور
لوگوں کے لیے حرام چیزوں کو حلال کرنے کے جو راستے نکالے اس کے مطابق انہوں نے غیر یہودیوں سے سود لینا حلال قرار دے دیا، اور اس کے نتیجے میں آج سب سے زیادہ دنیا میں بڑے سود خوار یہودی ہیں۔ اسی طرح نصارہ کے ہاں بھی سود حرام ہے، یعنی عیسائیت میں بھی سود حرام ہے، اور اس پہ متفق ہیں وہ کہ سود حرام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن آج کیوں سود عام ہے عیسائیوں کے اندر؟ اس کی یہ وجہ نہیں کہ ان کے یہاں مذہبی طور پہ حلال ہے، مذہبی طور پہ حرام ہے۔ تو سود عام ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے ہاں مذہب اور دنیاوی معاملات کو الگ کر دیا گیا۔ مذہبی طبقے کو کہا گیا کہ آپ کا کام بیٹھ کر عبادت گاہ میں ذکر کرنا ہے، وہاں کے معاملات آپ سنبھالیں، معاشی زندگی اور معاشرتی زندگی اور سیاسی زندگی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا اس طرح انہوں نے اپنی معاشی، معاشرتی اور اجتماعی اور سیاسی زندگی سے مذہب کو بالکل الگ کر دیا۔ تو اس طرح ان کا پورا معاشی نظام پھر سودی نظام پہ قائم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی طبقے کو ان کے مفکرین یا معاشی ماہرین نے یہ دھوکہ دینے کی بھی کوشش کی، جس طرح آج مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، کہ یہ وہ سود نہیں ہے جو اصل میں مذہب میں حرام ہے، بلکہ یہ تجارتی فائدہ ہے، منافع ہے جو آج ہم لے رہے ہیں، تجارتی قرض لے رہے ہیں اور اس میں منافع لے رہے ہیں۔ تو جو سود مذہبی طور پہ حرام ہے یہ وہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے مذہبی طبقے کو انہوں نے بیوقوف بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود عیسائیت کے مختلف ادوار میں، مختلف مراحل میں جو مصلحین اٹھتے رہے ہیں عیسائی مذہب کی اصلاح کے لیے اور اسے غلطیوں سے پاک کرنے کے لیے، تو ان مصلحین نے دوبارہ اٹھ کر سود کی ہمیشہ حرمت کی بات کی، اور جو طریقہ سود کا رائج ہے اس کی انہوں نے سختی سے مذمت کی اور تردید کی، اور واضح الفاظ میں کہا کہ یہ حرام ہے، اب یہ حرام خوری ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح اسلام نے بھی واضح طور پہ سود کو حرام قرار دیا، اور جتنی بڑی بڑی برائیاں ہیں، بلکہ جتنے کبیرہ گناہ ہیں، ان میں سود ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں یا جس کا ارتکاب کرنے والے کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایسے شخص کے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ باقی کوئی اور گناہ ایسا نہیں ہے، قتل، زنا، چوری، ڈاکہ، کوئی اور ایسا بڑا گناہ نہیں ہے کہ جس گناہ کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہو کہ جو اس گناہ کا ارتکاب کرے گا اس کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ صرف یہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ جو سود باقی ہے کیا مطلب ہے؟ کہ تمہارا لوگوں کے ذمہ جو سود باقی ہے، یعنی پہلے سے جو رقم دی ہوئی ہے اور جو سود اس پہ باقی ہے، اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے سے جو تم نے رقم سود پہ دی ہوئی ہے اور جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف۔ آپ غور کریں کہ یہ اس آیت میں یہ خطاب کافروں سے نہیں ہے، انسانوں سے نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اے لوگوں سود لینا چھوڑ دو، اور اگر تم نہیں چھوڑو گے تو تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ یہ نہیں کہا کہ اے کافروں سود لینا چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ نہیں، اے ایمان لانے والوں، ایمان لانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان کے باوجود، مومن ہونے کے باوجود، مومن کے ہونے کے دعوے کے باوجود فرمایا کہ اگر تم سود جو باقی ہے لوگوں پہ وہ نہیں چھوڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اعلان جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے۔ اور یہ بات کو معمولی نہیں ہے۔ آج دیکھیں کوئی
بڑی حکومت کوئی بڑی طاقت اعلان جنگ کر دے کسی کے خلاف تو کیا حشر ہوتا ہے؟ آج آپ دیکھیں نا جو ملک UN کی کسی قرارداد کی خلاف ورزی کرے تو کیا حشر ہوتا ہے؟ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، اقتصادی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. کسی کی ضرورت ہے مخالفت کرے؟ اعلان جنگ ہے اس ملک کے خلاف. کیوں کہ اس نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس نے ہماری قرارداد کی خلاف ورزی کی ہے. ایک بڑی طاقت کا اعلان جنگ، دنیاوی طاقت، اس کا اعلان جنگ کیا ہوتا ہے اور کیا اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں. اور جب اللہ کی طرف سے کسی کے خلاف اعلان جنگ ہو تو پھر کیا اثر ہوگا اس کا، اور کتنی سخت سزا ہوگی اس کے لیے. تو فرمایا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، یعنی اگر سود لینے سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اعلان جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے. اور فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اگر تم توبہ کر دو، باز آ جاؤ، تو پھر تمہارا اصل مال تمہیں واپس مل سکتا ہے، اس کے تم حقدار ہو، وہ لے لو. یعنی کسی کو رقم دی ہوئی ہے سود پہ تو جو اصل رقم ہے وہ واپس لے لو، سود نہیں دے سکتے. تو یہاں جو کچھ پہلے ہوا تھا اس کے بارے میں بحث کی جا رہی ہے. آئندہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ سود کی حرمت کا حکم آ جانے کے بعد کوئی مسلمان سود لے، یہ تو تصور ہی نہیں تھا. جو پہلے رقمیں لوگوں نے دی ہوئی تھیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ بھی اگر نہیں چھوڑو گے تو اعلان جنگ ہے. اور اگر توبہ کرتے ہو تو اصل رقم لے لو، نہ تم پہ ظلم کیا جائے اور نہ تم دوسروں پہ ظلم کرو. اور اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ آیت جس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا. فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح کھڑے ہوں گے کہ جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو. یعنی وہ سیدھے طریقے سے نہیں چل سکیں گے، سیدھے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، خاص طور پہ آخرت میں. اور دنیا کے اندر بھی یہی حال ہوتا ہے ان کا. اور فرمایا کہ کیوں یہ سزا ہے ان کی؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے. فلسفہ جو آج بھی پیش کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تاجر بھی تو منافع لیتا ہے، تو ہمارا مال ہے، ہم اپنا مال لیتے ہیں اور اس میں منافع لیتے ہیں، تجارت بھی تو ایسی ہے. فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. اس کا مطلب فرق ہے تجارت اور سود میں. اس کے بعد فرمایا کہ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ. کہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ ایک نصیحت آ گئی اور اس کے بعد وہ باز آ گیا تو جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. یعنی جو کچھ ہوا اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. پھر اللہ کے حوالے ہے اس کا معاملہ، اللہ اسے چاہے گا تو معاف کرے گا. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. لیکن جو دوبارہ یہ کام کرے گا، یعنی اس واضح حکم، واضح نصیحت کہ آ جانے کے بعد دوبارہ سود لے گا، اس کے بعد بھی سود خواری کرے گا، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. یہ لوگ ہیں آگ میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مومنوں کے بارے میں بات ہوئی. جو مسلمان، جو ایمان کا دعوے دار اللہ کا یہ واضح حکم آ جانے کے بعد سود کھائے گا تو فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو آگ میں جانے والے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں. بے شک نمازیں پڑھتے رہیں، بے شک روزے رکھتے رہیں، بے شک حج کرتے رہیں، آگ میں جانے والے ہیں ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. اتنا بڑا جرم ہے یہ، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے، کبیرہ گناہوں کا، جنہیں حدیث میں آپ نے کہا ہے 7 الموبقات، 7 تباہ کن قسم کے گناہ. یعنی ایسے گناہ جو سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں، ساری نیکیوں کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں ہر ایک چیز کو. کبیرہ گناہ وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، ان 7 تباہ کن گناہوں سے بچو. ان میں پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دوسرے نمبر پہ جادو کرنا. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ ایسی جان کو قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے.
اور چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ سود کھانا، پانچویں نمبر پہ یتیم کا مال کھانا، اور چھٹے نمبر پہ جنگ کے دن جہاد کے وقت بھاگنا، مسلمانوں کے کافروں سے جنگ ہو رہی ہے، میدان جنگ سے بھاگنا، اور ساتویں نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ ایک پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا، زنا کی تہمت۔ تو اس طرح 7 کبیرہ گناہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا ذکر کیا، سود بھی ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس میں جو لوگ بھی کسی بھی طریقے سے شرکت کریں گے سب اس میں حصہ پائیں گے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پہ، سود کھلانے والے پہ، سود کی دستاویزات لکھنے والے پہ، اور جو اس کا گواہ بنے، جو لوگ اس کے گواہ بنے ان پہ بھی۔ جو سود کھا رہا ہے، سودی قرض دے رہا ہے، سود لے رہا ہے اس پہ، جو اس کو کھلا رہا ہے یعنی قرض لے رہا ہے اور اس پہ سود دے رہا ہے، اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ جو دستاویزات لکھ رہا ہے، دونوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، جو اگریمنٹ ہوا ہے سود لینے والے اور دینے والے کے درمیان، اس کو جو لکھ رہا ہے آپ نے فرمایا کہ اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ اور جو گواہ بن رہا ہے اس چیز کا، گواہی کے طور پہ اپنے دستخط کر رہا ہے، اس ایک یا دو جو بھی آدمی گواہ بنے ان پہ بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے، یأتی علی الناس زمان یأکلون فیہ الربا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں پہ ایسا وقت آئے گا کہ اس میں لوگ سود کھائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا، پوچھا، عرض کیا کہ قیل الناس کلہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سب لوگ سود کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو نہیں کھائے گا اس پہ اس کا کچھ نہ کچھ غبار پڑے گا، وَلَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِ، جو واضح طور پہ نہیں کھائے گا کچھ غبار اس پر بھی پڑ جائے گا۔ یہ وہ خبر ہے جو اس دور کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ بالکل آج وہی حالات ہیں کہ سود اس طرح پھیل چکا ہے، اتنی وسعت اختیار کر چکا ہے، ہر جگہ ایسے سرایت کر چکا ہے معاشی معاملات میں کہ جو لوگ واضح طور پہ نہیں کھا رہے ان پہ بھی کچھ گرد و غبار اس کا پڑ رہا ہے۔ یہ بالکل یہی وقت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ تو یہ ہے سود کی حرمت، اس کا جرم ہونا، قومی جرم، معاشی جرم، معاشرتی جرم اور کبیرہ گناہ ہونا، اور یہ سخت سزا اس کی اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ سود اتنا بڑا جرم کیوں ہے؟ کیوں اس کے بارے میں اتنی سخت وعید آئی؟ اس لیے کہ سود افراد کے اندر اور معاشرے کے اندر اور قوموں کے اندر بڑے گھٹیا قسم کے اخلاق پیدا کرتا ہے، جس سے پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور ایسے اخلاق اسلام کے اصولوں اور اسلام جو اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے ان کے بالکل خلاف۔ یعنی سود جب پھیلے گا تو افراد کے اندر کس طرح کے اخلاق پیدا ہوں گے؟ بخل، تنگ دستی، تنگ نظری اور خود غرضی، شقاوت، سخت دلی۔ ایک آدمی بیمار بھوکا مر رہا ہوگا، کسی کا بچہ بیمار ہے مرنے لگا ہے، اور سود خار خوش ہوگا کہ اور زیادہ میں شرح سود بڑھا دوں تاکہ یہ صحیح مجبوری کی حالت میں ہے۔ یعنی افراد کے ساتھ جو تعلق رکھیں گے اس میں ہمدردی، خیر خواہی، محبت، کسی کے کام آنا، مشکل وقت میں مدد کرنا، کسی کی مصیبت دور کرنا، یہ ان کا تعلق نہیں ہوگا، یہ سوچ نہیں ہوگی، بلکہ خود غرضی۔ اور جتنا کوئی زیادہ پریشان ہے، جتنی زیادہ مصیبت میں ہے، اتنا زیادہ اس سے نجائز فائدہ اٹھاؤ، گدوں کی طرح وہ کھائیں گے ایک دوسرے کو۔ افراد کے اندر اس طرح کی چیزیں پیدا ہوں گی، پھر اسی طرح پورے معاشرے کے اندر اس طرح کے اخلاق پیدا ہوں گے کہ لوگ اپنی ہی قوم کے بارے میں یہی جذبات رکھیں گے
کہ قوم مشکل میں ہے، ملک محتاج ہے قرض کا، تو بڑے بڑے سرمایہ داروں سے قرض مانگا جائے گا تو وہ بڑا سود لگائیں گے، اور زیادہ مجبور ہے حکومت اور زیادہ شرح سود بڑھاؤ۔ ممکن ہے جنگ کی وجہ سے کہ کوئی حکومت مقروض ہوگی اور معاشی حالت خراب ہو گئی ہو، لیکن اپنے ہی قوم کے لوگ، اپنی ہی قوم کے سرمایہ دار سود پہ قرض دیں گے تاکہ نجائز فائدہ اس موقع پہ اٹھایا جائے اور شرح سود اور زیادہ بڑھائیں گے۔ اسی طرح قوموں کا قوموں سے جو تعلق ہوگا وہ بھی اسی طرح ہوگا کہ ایک قوم دوسری قوم کو اس طرح شکار کرنے کی کوشش کرے گی کہ اس کے معاشی حالات خراب کیے جائیں یا خراب ہوں تو فوراً ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور زیادہ بڑی شرح سود پہ قرضے دیے جائیں۔ تو آج آپ دیکھیں کہ اسی نظام کی وجہ سے ہر ملک کے اندر جو حالات ہیں، اور خصوصاً وہ ملک کے جہاں سود بہت زیادہ پھیل چکا ہے، تو وہاں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک شخص کسی دوسرے حاجت مند کو قرض دے دے بغیر سود کے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ہمدردی، خیر خواہی کا تصور ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی قوم دوسری قوم کو بغیر سود کے قرض دے دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ جنگ عظیم دوم کے بعد جب برطانیہ جنگ سے نکلا اور معاشی حالات خراب ہوئے، تو حالانکہ یہ تو اتحادی تھے امریکہ اور برطانیہ، تو برطانیہ نے امریکہ سے قرض مانگا، تو امریکہ نے کہا کہ یہ قرض ہم سود کے بغیر نہیں دیں گے۔ تو پوری برطانوی قوم اس وقت چیخ اٹھی تھی کہ یہ کتنا ظلم ہے اور ہمارے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے اتحادی اور ہماری مجبوری سے کس طرح کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چیخے چلائے کہ صحافی، اس وقت کے دانشور، مدبر، سب نے شور مچایا، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک تجارتی معاملہ ہے، ہم سود کے بغیر قرض نہیں دیں گے۔ یہ نفسیات اس سے پیدا ہوتی ہیں کہ ایک آپ کا ساتھی، اتحادی جو ساتھ مل کے لڑ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور ممکن آپ ہی کی وجہ سے اس پہ ساری مصیبتیں آئی ہوں، لیکن قرض نہیں دیا جائے گا سود کے بغیر۔ یہ ذہنیت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر آج کا پورا جو معاشی نظام ہے دنیا کا، اور ہر ملک میں جو حالات ہیں، غربت اور فقر اور سارے مسائل، وہ اسی وجہ سے ہیں، سود کی وجہ سے۔ کہ پوری قومیں جو ہیں وہ سود کے جال میں اس طرح پھنسی ہوئی ہیں کہ ان کی آمدنی ساری سود میں چلی جاتی ہے۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، نہ صحت پہ کچھ خرچ ہو سکتا ہے، نہ تعلیم پہ خرچ ہو سکتا ہے، لوگوں کی ویلفیئر پہ کچھ خرچ ہو سکتا ہے، ساری آمدنی کہاں جا رہی ہے؟ سود میں جا رہی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ خاص طبقات وجود میں آ جاتے ہیں، بڑے بڑے سود خور، ساری دولت ان کی طرف جاتی ہے۔ غریبوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے، ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، اس کی معمولی جو بچت ہے وہ چاہتے ہیں ہمارے پاس ہے، ان کی جیبوں میں جائے۔ اور اس کا نتیجہ ایک اور شکل میں بھی نکلتا ہے جو آج نکل رہا ہے۔ آپ دیکھیں بعض ملک کہ ان میں بظاہر بڑی سمتی ترقی ہے، بہت زیادہ سمتی ترقی ہے، لیکن وہاں بے روزگاری ہے۔ بظاہر نظر آ رہا ہے بہت ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن بے روزگاری ہے اور معاشی حالت خراب ہے اور تجارتی کساد بازاری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ مال موجود ہے، ہر چیز خوب مارکیٹوں میں آ رہی ہے، فیکٹریاں سب کچھ بنا رہی ہیں، لیکن کساد بازاری ہے۔ کیوں کساد بازاری ہے؟ کہ خریدار نہیں ہے۔ خریدار کیوں نہیں ہے؟ کہ بچتے نہیں ہیں لوگوں کے پاس۔ وہ بچتے کہاں گئے؟ وہ سود میں جا رہی ہیں۔ یہ گاڑی کی قسط دینی ہے، یہ گھر کی قسط دینی ہے، یہ فرنیچر کی قسط دینی ہے، یہ فلاں چیز کی قسط دینی ہے، یہ انشورنس دینی ہے، یہ وہ دینی ہے۔ ایک آدمی پوری جو سیلری لے رہا ہے وہ ساری کی ساری اس طرح کی قسطوں میں چلی جاتی ہے، اور آدمی کے پاس اور کچھ نہیں بچتا کہ وہ اپنے لیے اچھی طرح کھائے یا پہنے، کچھ نہیں بچتا۔ بڑے بڑے ملکوں میں اچھے لوگ، پروفیسر یونیورسٹی کے اور ڈاکٹر کے بڑے بڑے لوگ، ان کے پاس مہینے کے آخر میں کچھ نہیں ہوتا، مجبور ہیں سینڈوچ کھا کر گزارا کریں۔ کیوں؟ کہ جو کچھ ہے وہ قسطوں میں جا رہا ہے، اور جب قسطیں پوری ہوں گی تو وہ بھی رخصت ہو جائیں گے دنیا سے۔ اب آپ اندازہ کریں گے کہ ذہنی پریشانی جس میں افراد مبتلا ہوتے ہیں، ذہنی پریشانی عجیب قسم کی، کما رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بچت کچھ بھی نہیں، تنگ دستی، پیسہ آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس سے ایک پریشانی، کام کرنے پہ جی نہیں جائے گا کسی کا، میں کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور یہ پھر جال دیکھیں کس طرح پھیلائے جاتے ہیں کہ آپ کو نئی گاڑی مل سکتی ہے۔ آپ پرانی گاڑی میں کیوں سفر کرتے ہیں؟ آپ نئی گاڑی خریدیں،
آپ اس گھر میں کیوں رہتے ہیں، آپ کو زیادہ اچھا گھر ہم دیتے ہیں، آپ اس طرح کا فرنیچر کیوں استعمال کرتے ہیں، ہم آپ کو زیادہ اچھا فرنیچر دیتے ہیں، آپ سب کچھ آپ کو بڑے آرام سے مل سکتا ہے، بڑی آسان قسطوں پہ آپ آئیں اور خریدیں، اور بڑی ترغیبات ہوں گی، اور اس کے بعد جب خرید لیں گے تو پھر ایسا شکار پھنسے گا وہ نکل نہیں سکے، پھر اگر چند قسطیں نہ دیں تو دیکھیں کیا اثر کرتے ہیں سود خور۔ یہ وہ چیز ہے جس میں جکڑ لیا گیا، پوری قوموں کا جکڑ لیا گیا، اور ہر معاشرے میں افراد کو جکڑ لیا گیا، اور اسی کے اثرات معاشرتی زندگی پہ مرتب ہو رہے ہیں اور معاشی زندگی پہ مرتب ہو رہے ہیں، اور پوری قومیں تباہ ہو رہی ہیں، پوری قومیں پریشان ہیں، اور بڑے بڑے بظاہر ترقی یافتہ ملک ان کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں جاپان میں کیا ہو رہا ہے، یہ سودی نظام کی وجہ سے سر، اتنا بڑا ترقی یافتہ ملک، بڑے بڑے بینک کس طرح گر رہے ہیں، یہ ہے سود جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اتنا ترقی یافتہ ملک، اتنے بڑے بڑے بینک کس طرح گر رہے ہیں جیسے کوئی بالکل ریت کے ڈھیر ہیں، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اس نظام کی، اور یہی حشر ہوگا پوری دنیا کا۔ یہ وہ خرابیاں ہیں ساری اس نظام کی، تباہیاں ہیں، جس کی وجہ سے اتنی سخت وعید ہے اس کے بارے میں، اور اتنی سخت سزا اس کی رکھی ہے اسلام نے۔ اب ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ تجارت اور سود میں کیا فرق ہے؟ عام طور پہ ایسے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ تجارت میں بھی تو تاجر منافع کماتا ہے، اور سود لینے والا اس کا پیسہ ہے، وہ پیسہ کسی کو دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں منافع لے رہا ہے، تو تجارت کیوں حلال ہے اور یہ کیوں؟ سود دینے والا کیا، سود لینے والا یا سود پہ قرض دینے والا کیا کرتا ہے، وہ اپنا پیسہ سود پہ دیتا ہے، اس پہ متعین کر لیتا ہے کہ اتنا میں سود لوں گا، اور اس کے بعد وہ آرام سے اپنے گھر بیٹھا ہے۔ جس نے قرض لیا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے، وہ برباد ہوتا ہے، اس کا کاروبار چلتا ہے نہیں چلتا، اسے اس سے کوئی فرق نہیں، اس نے اپنا منافع پورا لے لینا ہے، لہٰذا اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ ایک تاجر کو دیکھیں کہ وہ بھی اپنا سرمایہ لگاتا ہے، لیکن کس طرح لگاتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، کہاں سے مال ڈھونڈے گا، خریدے گا، خرید کر پہنچائے گا مارکیٹ میں جب مال پہنچے گا تو کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، کتنے لوگ مال اٹھانے میں کام کریں گے، اتارنے میں کام کریں گے، اس اسٹور سے اٹھایا جا رہا ہے یہاں لایا جا رہا ہے، پورا معاشرہ اس سے فائدہ ہوگا۔ پھر اس دوران وہ کس طرح خطرات میں اس کا مال رہتا ہے، اس کا سرمایہ خریدا ہے، پتہ نہیں منافع ہوگا یا نہیں، مال خراب ہو جائے، اس کو نقصان ہو جائے، ساری چیزیں اس کے ساتھ موجود ہیں۔ پھر وہ باقاعدہ منڈی میں آتا ہے، مقابلہ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، سب لوگ اور بھی لا رہے ہیں اپنا مال، مقابلہ کر کے وہ منافع کماتا ہے، اور اس کا کوئی یقین نہیں ہے کہ منافع کما سکے گا یا نہیں، یا کمائے گا تو کتنا کمائے گا۔ اس طرح حقیقت میں ایک تاجر جو ہے وہ معاشرے کی خدمت کرتا ہے، خادم ہے ایک حیثیت سے معاشرے کا، کہ وہ معاشرے کے لیے لاتا ہے ایک چیز سامنے، کہاں سے ڈھونڈ کر لائے گا، اچھی اچھی چیزیں ان کے لیے منتخب کرے گا۔ اس کے مقابلے میں سود خوار جو ہے اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ جونک کی طرح وہ خون چوسنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ وہ بنیادی فرق ہے تاجر میں یا تجارت کرنے والے میں اور سود والے میں۔ تجارت کرنے والا جو ہے وہ نفع بھی کما سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، پھر اس کی محنت اس میں شامل ہے، ذہانت شامل ہے، وقت وہ جو دے رہا ہے وہ اس میں شامل ہے، جبکہ سود کھانے والا جو ہے اس کی ذہانت، اس کا وقت، اس کی محنت، کسی چیز کا دخل نہیں ہے، وہ پیسہ دے رہا ہے اور پیسے کے مقابلے میں وہ اس پہ سود لے رہا ہے۔ اب ایک سوال اور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیسے ہی سے تو دوسرا شخص کاروبار کر رہا ہے، تو دیکھیں پیسہ صرف پیسہ نہیں کماتا، پیسہ آپ کہیں رکھتے ہیں، پیسہ انڈے بچے نہیں دے گا، پیسے سے کب منافع ہوگا کہ جب پیسے کے ساتھ کسی کی ذہانت کام کرے گی، کسی کا وقت کام کرے گا، اس کی پلاننگ اس میں شامل ہوگی، محنت شامل ہوگی، پھر پیسے سے منافع ہوگا۔ تو اب سود کھانے والا جو ہے اس نے تو پیسہ اپنا دے دیا، اور اس پہ وہ فکس متعین منافع کہہ رہا میں لوں گا، کچھ بھی ہو میں نے متعین منافع لے لینا۔ جس شخص نے پیسہ لیا، ہم کاروباری سود کی بات کر رہے ہیں، جسے آج کہا جاتا ہے کہ یہ تو کاروباری سود ہے، تجارتی سود ہے۔ جس نے قرض لیا ہے سود پہ،
اس نے محنت کی کرنی ہے یا محنت کی ہے، وقت اس میں لگایا ہے، ذہانت اس کی، وسائل سارے اس نے بھی لگائے. اب اگر خسارہ ہو جاتا ہے تو اس کا تو سارا برباد ہو گیا. لیکن سود کھانے والا کہے گا کہ میں نے تو اپنا پورا لینا، مجھے اس سے کوئی قرض نہیں. وہ نفع نقصان میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں. یہ وہ ظلم ہے جو سود کے ذریعے ہوتا ہے. سود کھانے والا یہ ذہنیت رکھتا ہے، اسے کسی کے نفع نقصان سے کوئی غرض نہیں، بلکہ اگر نقصان نظر آئے گا تو وہ فوراً دوڑ کر قبضہ کر لیں گے ہر چیز پہ. اور اگر کاروبار ذرا وہ آہستہ آہستہ تباہ ہو رہا ہے تو تیزی سے تباہ کر دیں گے، اس کو اس طرح ڈرا دیں گے کہ بالکل تباہ ہو جائے جلدی سے. یہ ذہنیت ہے آج کے بینکوں کی بھی اور سود کھانے والوں کی. پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ تجارتی قرض ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کون سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا ایک عام آدمی بینک میں جائے اسے قرض دے دیا جائے گا؟ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں کن کو قرض دیے جاتے ہیں؟ جو پہلے ہی بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں انہی کو مزید قرض دیے جاتے ہیں کہ اور بڑے بڑے وہ کاروبار کریں یا بڑی بڑی صنعتیں لگائیں. تو اس طرح دولت کو پہلے ہی جو لوگ امیر ہیں انہی تک پہنچا دیا جاتا ہے اور انہی کی طرف ساری دولت کو لے آیا جاتا ہے. تو اس طرح جو غریب ہیں وہ غریب ترین ہوتے جاتے ہیں اور جو امیر ہیں وہ امیر ترین ہوتے جاتے ہیں. بلکہ غریبوں کی جیبوں میں جو تھوڑا بہت بچتا ہے، جو ان کی بچت ہے، وہ بھی کہا جاتا ہے بینکوں میں جمع کرائیں فوراً. اور بینک جو ہیں وہ سارا کچھ غریبوں سے لے کر کہاں پہنچاتے ہیں؟ بڑے بڑے امیر لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. وہ سارے قرضے ان کو دے دیے جاتے ہیں کہ جن سے وہ بڑے بڑے کاروبار کریں. اور اس کے بعد وہ غریب لوگ جن کی بچتیں جمع کر کے آگے قرضوں کی شکل میں دے دی جاتی ہیں، انہیں کیا منافع دیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، معمولی سا منافع انہیں دے دیا جائے گا. اور بڑی بڑی کمائی کون کریں گے؟ بینک کریں گے. خود وہ بڑی بڑی کمائی کر رہے ہیں، جو قرض جن کو دیا جا رہا ہے وہ بڑی بڑی کمائیاں کر رہے ہیں. اور جو اصل جس کا مال ہے، جو عام آدمی، غریب آدمی، متوسط طبقے کا آدمی، اس کو کیا دیا جا رہا ہے؟ تھوڑا سا اس کو دیا جا رہا ہے. یہ ہے سارا وہ ظلم جو اس موجودہ نظام کے ذریعے بھی ہو رہا ہے، بینکنگ کے سارے اس موجودہ نظام کے ذریعے، جس کو ایک ترقی کا بڑا نمونہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اسلام نے جب سود کو حرام قرار دیا اور یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کیا ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اسے چھوڑ دو. اس کی کوئی تشریح نہیں کی کہ ربا کیا ہے. قرآن نے وضاحت نہیں کی کہ ربا کیا ہے، صرف یہ کہہ دیا کہ ربا حرام ہے اور اسے چھوڑ دو. کیوں تشریح کی ضرورت نہیں پڑی؟ ہر آدمی نے سمجھ لیا کہ ربا کیا ہے. ایک چیز معروف تھی، پتا تھا سب کو کہ ربا یہ ہے، اس لیے وضاحت کی ضرورت نہیں پڑی. کسی نے نہیں پوچھا کہ قرآن نے ربا کو حرام قرار دیا ہے تو کیا ہے ربا، کسی نے نہیں پوچھا. کسی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی ہو یہ ربا، نہیں، ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ معروف تھا کہ یہ ہے سود، یہ ہے ربا. تو کون سا ربا ہے جو معروف تھا معاشرے میں؟ اس کی دو قسمیں ہیں، لیکن اصل سود جس کی حرمت کا حکم نازل ہوا اور جو معاشرے میں موجود تھا وہ ہے جسے کہ اسلام میں کہتے ہیں ربا نصیحہ. یہ وہ سود ہے کہ جو سود لینے والا یا قرض دینے والا اصل رقم پہ زائد رقم لیتا ہے یا منافع لیتا ہے. جو منافع متعین ہوتا ہے اور اس کا تعین مدت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے اور یہ تعین مشروط ہوتا ہے. یعنی جو قرض دے گا، مثال کے طور پہ کسی نے 1000 دینار قرض دیا ہے تو 1000 دینار دے کر وہ کہے گا کہ میں نے 1200 دینار واپس لینے ہیں، یا اس 1000 پہ 200 دینار میں نے زائد لینا ہے. یہ 200 دینار زائد کس کے بدلے میں لینا ہے؟ اتنی مدت کے بدلے میں. مدت کا تعین ہوگا، مدت کے بدلے میں، مدت کے تعین کے ساتھ زائد رقم لی جائے گی. اگر 1 سال ہے تو 200 ہوگا، اگر 2 سال ہے تو پھر 400 ہو جائے گا، اگر 3 سال کی مدت ہے تو 600 ہو جائے گا.
تو اس طرح یعنی جو قرض پہ زائد رقم لی جائے گی وہ کس کے بدلے میں لی جائے گی؟ مدت کے بدلے میں. مدت کم ہے تو کم ہوگی، زیادہ ہے تو زیادہ ہوگی. تو اصل جو زائد رقم لی جا رہی ہے وہ کس کے بدلے میں لی جا رہی ہے؟ اس مدت کے بدلے میں جس مدت کے لیے قرض دیا جا رہا ہے. یعنی زائد رقم کا تعین مدت کے لحاظ سے ہو رہا ہے، اور پھر اس زائد کا تعین باقاعدہ مشروط ہو، کہ شرط ہو کہ یہ قرض دیا جا رہا ہے اس شرط پہ کہ یہ اتنی مدت کے لیے ہوگا اور اس مدت کے بدلے میں اس پہ اتنی زائد رقم لی جائے گی. یہی وہ سود ہے کہ جو اس وقت جاہلیت میں بھی موجود تھا. یعنی ایک آدمی کسی کو قرض دیتا اور طے کر دیتا کہ اس قرض کے بدلے میں تم نے اتنی زائد رقم مجھے دینی ہے، سال کے لیے یا 2 سال کے لیے یا 6 مہینے کے لیے یہ قرض میں دے رہا ہوں، اس مدت کے بدلے میں تم مجھے ماہانہ یا سال بعد یا 6 مہینے بعد اتنی رقم مجھے دو گے. یا ایک آدمی کسی کو کوئی چیز بیچتا اور جب وہ اس کے پیسے نہ دے سکتا تو اسے کہتا کہ اب تم اس کے بدلے میں، اس مدت کے بدلے میں جو جتنا تم لیٹ کرو گے اتنا مجھے زائد منافع دو گے، اتنی رقم مجھے زائد دو گے. تو جاہلیت میں ایک سود وہ تھا جسے مہاجنی سود کہتے ہیں، جو آج بھی دیہاتوں میں عام شہروں میں بھی لیا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی انفرادی طور پہ محتاج ہے، اس کو دوا کے لیے ضرورت ہے، کھانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو ایک سود خوار مہاجن کے پاس وہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں 1000 روپیہ دے رہا ہوں اور اس میں 100% یا 50% یا 60% جس طرح کی اس کی پوزیشن ہوگی اتنا سود لوں گا. ایک یہ سود تھا. اور دوسرا تجارتی سود تھا جو آج ہے، یہ بھی موجود تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت تو صرف مہاجنی سود تھا اور وہ تو واقعتاً وہ کہتے ہیں غلط ہے اور ایک آدمی کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، غریب آدمی کی ضرورت کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تو تجارتی سود ہے. تو تجارتی سود بھی موجود تھا. بڑے بڑے قبیلے جو بڑے بڑے تجارتی قبیلے تھے، مثال کے طور پہ بنو مغیرہ بہت بڑا خاندان تھا مکہ کا، وہ قرض لیتے تھے، سودی قرض تجارت کے لیے. کس سے لیتے تھے؟ بنو ثقیف سے لیتے تھے. طائف میں جو بڑا قبیلہ تھا بنو ثقیف، وہ بہت بڑے سود خار تھے. وہ قرض دیتے تھے کس کو؟ بنو مغیرہ. بنو مغیرہ والے کو غریب لوگ نہیں تھے، تو تاجر تھے بڑے بڑے، اور وہ ان سے تجارتی مقاصد کے لیے قرض لیتے اور تجارت کرتے اور انہیں سود واپس لوٹاتے. تو اس طرح یہ تجارتی سود بھی موجود تھا اور مہاجنی سود بھی موجود تھا، اور دونوں کی شکلیں یہی تھیں کہ قرض دیا جاتا اور اس کی مدت متعین ہوتی کہ اتنی مدت کے لیے قرض دیا جا رہا ہے اور اس مدت کے بدلے میں اتنی زائد رقم لی جائے گی. اور زائد رقم کا تعین مدت کے حساب سے ہوگا. مدت کم ہوگی تو رقم کم ہوگی، سود کم ہوگا. مدت زیادہ ہوگی تو سود زیادہ ہوگا. یہ جو تفصیل میں نے بیان کی کہ سود کیا ہے، کہ رقم کوئی کسی کو قرض دیتا ہے یا رقم دیتا ہے اور اس پہ کچھ زائد رقم لیتا ہے مدت کے بدلے میں، اس میں سے تجارت نکل جاتی ہے. تجارت میں بھی جو خرچ کر رہا اپنا مال، راس المال، وہ بھی منافع لے رہا ہے، لیکن وہ منافع مدت کے بدلے میں نہیں لے رہا، وہ مدت کے بدلے میں نہیں لے رہا منافع. اور اسی طرح اس کا منافع مشروط نہیں ہے. تو یہ چیزیں اس میں ہوں گی. ایک یہ کہ اصل پر اضافہ ہو، اصل رقم جو ہے اس پہ اضافہ ہو. پہلی شرط ہے سود، کسی چیز کے سود ہونے کی، کہ اصل رقم پہ اضافہ ہے. اور وہ اضافہ کس کے بدلے میں ہے؟ مدت کے بدلے میں، کہ جو مدت دی جا رہی ہے قرض کی اس کے بدلے میں منافع ہے. اور تیسری شرط کہ وہ منافع مشروط ہے، وہ زائد رقم جو لی جا رہی ہے وہ شرط میں شامل ہے کہ قرض اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ زائد رقم لی جائے گی، پہلے سے شرط میں شامل ہے. اور یہ زائد رقم کس کے بدلے میں ہوگی؟ مدت جتنی ہے اس کے بدلے میں. یہ اصل سود یہ ہے جو آج بھی تجارتی سود اسی طرح کا ہے سارا، آج بھی مہاجنی سود سارا جو ہے اسی طرح کا ہے. اور یہ اصل سود ہے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا. اور آج بینکوں کا جو سود ہے وہ سارا اسی نوعیت کا سود ہے. ایک آدمی بینک میں پیسے جمع کراتا ہے اور اس پیسے
پیسے پہ خاص مدت کے بدلے میں 6 مہینے کے بدلے میں سال کے بدلے میں اسے زائد رقم اصل سے زائد رقم دی جاتی ہے. یہ وہ سود ہے. اس کی اصل حرمت کا حکم نازل ہوا اور یہی زیادہ پھیلا ہوا سود ہے. تجارتی سود آج کا یہی ہے, بینکوں کا سود آج کا یہی ہے, مہاجنی سود آج کا یہی ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک سے سود لے رہا ہے, وہ سارا یہی سود ہے. اور اس کی حرمت اصلی ہے, اصلی حرمت اس کی ہے. لیکن اسلام میں ایک قانون ہے, ایک اصول ہے, ایک ضابطہ ہے کہ جو چیزیں حرام کی طرف لے جانے والی ہوں یا حرام کی طرف جانے والے جو راستے ہوں, اسلام انہیں بھی بند کر دیتا ہے. گزشتہ ہفتے میں نے بتلایا تھا کہ جو چیزیں فرض کی طرف لے جانے والی, جن کے بغیر فرض مکمل نہیں ہوتا, وہ بھی خود بخود فرض ہو جائیں گی. جن چیزوں کے بغیر کوئی واجب مکمل نہیں ہوتا, وہ بھی واجب سمجھی جائیں گی. مثلا وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی, یعنی فرض ادا نہیں ہو سکتا, تو لہذا وضو کرنا بھی ضروری, اس کے بغیر کیونکہ فرض ادا نہیں ہو سکتا. تو بالکل اسی طرح جو چیزیں حرام کی طرف لے جانے والی ہیں تو وہ بھی اس وجہ سے حرام ہو جائیں گی. میں نے حرام کی 2 قسمیں بتائی تھی. ایک ذاتی طور پہ حرام, جو چیز اصلی ذاتی حرام ہے, اور ایک چیز جو ہے وہ کسی اور وجہ سے حرام ہے, یعنی وہ حرام کی طرف لے جانے والی ہے, حرام کا ذریعہ بننے والی ہے, تو اس کو بھی اسلام نے حرام قرار دے دیا. تو یہ سود جو ربا النسیہ جسے کہا جاتا ہے, جو آج مشہور سود ہے, عام آپ جب سود کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہی سود آئے گا, یعنی جو معروف ہے, جس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سود ہے. ایک یہ قسم ہے, اور یہ اصل سود ہے, اصل حرمت اس کی ہے. ایک دوسری قسم سود کی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود قرار دیا اور جسے آپ نے حرام قرار دیا. تو وہ کیوں حرام ہے کہ وہ حرام کی طرف لے جانے والا ہے, وہ حرام کا سبب بننے والا ہے. تو وہ کون سا ہے, اسے فقہ اصطلاح میں کہتے ہیں ربا الفضل. ربا الفضل کیا ہے, یعنی ایک ہی جنس کی 2 چیزوں کا تبادلہ کیا جائے اور اس میں ایک چیز زیادہ دی جائے یا دی جائے. ایک ہی جنس کی 2 چیزوں کے تبادلے کے وقت زیادتی, یعنی زیادہ کسی چیز کا لینا یا دینا ایک ہی جنس کی 2 چیزوں کے تبادلے کے وقت. مثال کے طور پہ ایک آدمی کھجوریں دے رہا ہے 1 کلو اور اس کے مقابلے میں 2 کلو کھجوریں لے رہا ہے, یا گندم دے رہا ہے 2 کلو اور مقابلے میں گندم لے رہا ہے 3 کلو. ایک ہی جنس ہے, مثلا گندم دی جا رہی ہے 2 کلو اور لی جا رہی ہے 3 کلو. ایک ہی جنس کا تبادلہ ہو رہا ہے اور زیادہ لیا جا رہا ہے یا زیادہ دیا جا رہا ہے. تو ایک ہی جنس کے تبادلے کے وقت یا لین دین کے وقت زیادتی, اسے کہتے ہیں ربا الفضل. یہ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں. یہ عموماً ہم نہیں جانتے اور اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں, اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سود کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں, حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ نے فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا سونے کے بدلے میں, چاندی چاندی کے بدلے میں, یعنی تبادلہ ہو, سونے کا سونے سے تبادلہ ہو رہا ہے, چاندی کا چاندی سے تبادلہ ہو رہا ہے, گندم کا گندم سے تبادلہ ہو رہا ہے, جو کا جو سے تبادلہ ہو رہا ہے, کھجور کا کھجور سے تبادلہ ہو رہا ہے, نمک کا نمک سے تبادلہ ہو رہا ہے. تو یہ تبادلہ جیسے کا ایسا ہونا چاہیے, برابر برابر ہونا چاہیے اور دست بدست ہونا چاہیے. اور اگر جنس میں اختلاف ہو تو پھر تم جیسے چاہو بیچو, یعنی اس میں کمی بیشی جتنی چاہو کرو, بشرطے کہ وہ دست بدست ہو.
اس کو آپ اچھی طرح غور سے سنیں، اس میں مزید سمجھاتا ہوں. یعنی یہ 6 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی نام لے کر: سونا، چاندی، جو، گندم، کھجور اور نمک. زیادہ تر اس وقت تبادلہ انہی چیزوں کا ہوتا تھا، تو آپ نے ان کا نام، کہ ان کا جب تبادلہ ہو، یعنی سونے کے بدلے میں سونا لیا جا رہا ہے، چاندی کے بدلے میں چاندی لی جا رہی ہے، گندم کے بدلے میں گندم لی جا رہی ہے، جو کے بدلے میں جو لیا جا رہا ہے، کھجوریں دے کر کھجوریں لی جا رہی ہیں، نمک دے کر نمک لیا جا رہا ہے. تو اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو تبادلہ ہے اس میں 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ برابر ہوں چیزیں، دونوں چیزیں برابر ہوں، ایک ہی جنس کی دونوں چیزیں برابر ہوں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ دست بدست اسی وقت لیں اور اسی وقت دیں. یعنی اگر یہاں ان دونوں شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہیں ہوگی تو یہ سود ہوگا. مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں لے کر آئے، بڑی اچھی کھجوریں تھی برنی. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کھجوریں کہاں سے لائے؟ حضرت بلال نے کہا کہ میرے پاس کچھ گھٹیا سی کھجوریں تھیں، تو میں نے وہ 2 سا دے کر یہ 1 سا لے لی، یعنی تقریباً 2 سیر یہ کھجوریں میں نے لے لی ہیں 4 سیر گھٹیا کھجوریں دے کر. سا ایک پیمانہ تھا اس وقت، 2.25 سیر کے قریب. تو آپ نے فرمایا کہ یہی سود ہے. آپ نے فرمایا کہ یہی سود ہے. اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ تم اپنی کھجوریں بیچتے اور پھر ان کی قیمت سے یہ کھجوریں خرید لیتے. اسی طرح ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں تحصیلدار مقرر کیا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اور وہ وہاں سے کھجوریں لائے، بڑی اچھی کھجوریں تھی خیبر کی. تو آپ نے پوچھا کہ کیا خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح اعلیٰ قسم کی ہیں؟ تو اس شخص نے بتایا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساری اس طرح کی تو نہیں ہے، لیکن میں نے کچھ مکس خلط ملط کھجوریں دے کر زیادہ یہ اعلیٰ کھجوریں لے لی، یعنی وہ دگنی دے کر یہ لے لی، وہ 2 سا دے کر یہ 1 سا لے لی. تو آپ نے فرمایا کہ یہی سود ہے، یہی ربا ہے. تو اس طرح آپ نے بتایا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کا جب تبادلہ ہوگا تو یہ تبادلہ جو ہے اس میں 2 شرطیں ہونی چاہیے. اگر ایک ہی جنس کا ایک جنس سے تبادلہ کیا جا رہا ہے تو برابر ہو، اس میں زیادتی نہیں ہو سکتی. مثلا آپ سونے کا سونے سے تبادلہ کر رہے ہیں تو 1 کلو دے رہے ہیں تو 1 کلو دیں. اگر اس میں 1 کلو آپ دے رہے ہیں اور 1 کلو اور کچھ گرام لے رہے ہیں، سود. 1 کلو دے رہے ہیں 1 کلو دیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ یدم بیدن، دست بدست ہو. یہ بھی نہیں کہ آپ ابھی دے رہے ہیں اور مہینے بعد لے رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا. گندم دے رہے ہیں 50 کلو اور لے رہے ہیں 60 کلو تو سود ہوگا. 50 کلو دیں تو 50 ہی کلو لیں. اور دوسری شرط یہ ہوگی کہ اسی وقت، اس میں تاخیر بھی نہیں ہو سکتی، اسی وقت دیں اور اسی وقت لیں. تو اگر جنس کا اختلاف ہو جائے، جنس کا اختلاف کیا ہے کہ آپ گندم دے رہے ہیں اور جو لے رہے ہیں، اور آپ گندم دے رہے ہیں اور بدلے میں کھجوریں لے رہے ہیں، آپ گندم دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں نمک لے رہے ہیں، تو یہاں جنس کا اختلاف ہو گیا. ایک جنس گندم ہے، ایک جنس کھجوریں ہیں، ایک جنس نمک ہے، تو گندم کا اس میں جنس کا اختلاف ہو گیا. تو جنس کا اگر اختلاف ہو گیا ہے تو یہاں زیادتی ہو سکتی ہے، کوئی حد نہیں. یہاں برابر ہونا شرط نہیں ہوگا. آپ گندم دے رہے ہیں 10 کلو اور کھجوریں لے رہے ہیں 20 کلو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہوگی کہ دست بدست ہو، دیں اور اسی وقت لیں. یہ حدیث کا مفہوم ہے. آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. اگر جنس مختلف ہے تو پھر جیسے چاہو بیچو، بشرطے کہ دست بدست ہو.
لیکن اگر جنس بھی ایک ہے، ایک ہی جنس دی جا رہی ہے، وہی جنس لی جا رہی ہے، تو پھر دو شرطیں ہوں گی، برابر ہونا اور دست بدست، اسی وقت دو اور اسی وقت لو۔ اب اس کو کیوں سود قرار دیا؟ اس لیے کہ یہ اصل سود کا ذریعہ بنتا ہے، سود کا ذریعہ بنتا ہے، اسی سے لوگ ہلا کریں گے اور سودی کاروبار اسی سے شروع ہو جائے گا کہ بظاہر تو خرید و فروخت ہو رہی ہے، ہم نے تو گندم دی اور گندم لے لی، اور دی جا رہی ہے زیادہ اور لی جا رہی ہے کم، اس لیے اس میں یہ بھی رکھ دیا کہ دست بدست ہو، تاکہ کوئی یہ نہ کرے کہ دے اور اس کے بعد سال بعد زیادہ لے رہا ہے۔ تو اس لیے اس میں دو شرطیں ہوں گی، یعنی جنس ایک ہے تو برابری اور دست بدست، اور اگر جنس مختلف ہے تو پھر برابری شرط نہیں لیکن دست بدست لیا جائے۔ مثال کے طور پہ ہمارے آج کے معاملات میں اس میں کرنسی کا معاملہ آ جائے گا، آپ دینار لے کر گئے ہیں اور ڈالر لینا چاہتے ہیں، تو یہاں یہ شرط نہیں ہوگی کہ جتنے دینار دے رہے ہیں اتنے ہی آپ ڈالر لیں، یہ شرط نہیں ہوگی، اس لیے کہ جنس مختلف ہے، یہ دینار ہے یہ ڈالر، جنس مختلف ہے، اس میں فرق کوئی حد نہیں، فرق ہو سکتا ہے لیکن دست بدست ہونا چاہیے، اسی وقت آپ دینار دیں اور اسی وقت ڈالر لے لیں۔ اگر آپ سونا دے کر چاندی خریدنا چاہتے ہیں تو یہاں جنس مختلف ہے، خرید سکتے ہیں، اس میں زیادتی ہو سکتی ہے، سونا آپ کم دے رہے ہیں چاندی زیادہ دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن یہاں شرط یہ ہوگی کہ دست بدست دیں اور اسی وقت لیں، ادھار نہیں اس میں ہو سکتا۔ لیکن اگر چاندی دے کر چاندی خرید رہے ہیں تو پھر وزن دونوں کا برابر ہونا چاہیے اور دست بدست لینا چاہیے۔ اس لیے ایسے معاملے میں جہاں آپ ایک ہی جنس کا تبادلہ کر رہے ہیں تو وہاں یا تو برابر برابر لیں، اور اگر برابر برابر نہیں لے دے سکتے تو پھر اس طرح کریں کہ آپ کے پاس جو جنس ہے اسے مارکیٹ کے بھاؤ بیچیں، اس کے پیسے لیں اور ان پیسوں سے دوسری جنس مارکیٹ کے بھاؤ خریدیں۔ مثلا آپ زیور لے کر گئے ہیں کسی سنار کے پاس، پرانا زیور ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ پرانا زیور 400 گرام آپ لے لیں اور مجھے اس کے بدلے میں بنا ہوا زیور 300 گرام دے دیں، نہیں، سونا دے رہے ہیں، 400 گرام دے کر 300 گرام نہیں دیا جا سکتا۔ اگر اس طرح تبادلہ کرنا ہے تو 400 گرام دے رہے ہیں تو 400 گرام لینا، اگر زیادتی ہوگی کمی بیشی تو سود ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اسی وقت دینا ہے اور اسی وقت لینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرانا زیور دیں اور نیا زیور خریدیں تو پھر آپ ایسا کریں، اپنا پرانا زیور پہلے بیچ دیں، اس کے پیسے لیں اور ان پیسوں سے نیا زیور خرید دیں، نیا سونا خرید۔ لیکن اگر سونا دے کر چاندی لے رہے ہیں پھر کمی بیشی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن دست بدست ہونا چاہیے، یا چاندی دے کر سونا لے رہے ہیں پھر بھی دست بدست ہونا چاہیے، زیادتی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اس کی سمجھ آ گئی ہے؟ ایک بات میں بات یہ ہے ربا الفضل۔ اب یہاں ایک بحث فقہا نے کی ہے، بڑی علمی بحث ہے اور قانونی پہلو ہے، وہ غور اس پہ کریں تھوڑا آپ، کہ یہاں حرمت کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے حرام کرنے کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا ذکر کیا نا، تو ان 6 چیزوں کو ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے حرمت کی؟ آیا حرمت ان 6 چیزوں تک ہی محدود رہے گی؟ کیا 6 چیزیں؟ سونا، چاندی، گندم، جو، کھجوریں، نمک۔ اگر کوئی چینی دے زیادہ 1 بوری دے رہا ہے اور 2 بوریاں لے رہا ہے، اگر کوئی لوہا دے رہا ہے اور زیادہ لے رہا ہے، اگر کوئی اور چیزیں مثلا پیتل دے رہا ہے اور زیادہ لے رہا ہے، اگر کوئی 1 بکری دے کے 2 بکریاں لے رہا ہے، 1 گاڑی دے کے 2 گاڑیاں لے رہا ہے، تو آیا یہ باقی جو معاملات ہیں، باقی جو سامان ہے، جو چیزیں ہیں، ان میں بھی اس طرح کا کوئی قانون لاگو ہوگا یا یہ حکم ان 6 چیزوں تک ہی رہے گا؟ ایک رائے یہ ہے کہ یہ حکم ان 6 چیزوں تک ہی رہے گا، یعنی ان 6 چیزوں کے تبادلے میں یہ قانون لاگو ہوگا، ربا الفضل ان 6 چیزوں میں ہوگا، ان سے باہر نہیں ہوگا، ایک رائے۔ لیکن یہ رائے قلیل طبقہ کی ہے فقہا میں سے، جمہور فقہا، اکثریت فقہا کی، یعنی چاروں ائمہ اربعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرمت ان 6 چیزوں تک نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ حرمت کی وجہ کیا ہے، اور وہ وجہ جہاں پائی جائے گی وہاں بھی یہی حکم لاگو ہوگا۔ مثال کے طور پہ علت جسے فقہا کہتے ہیں وہ کیا ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ شراب کیوں حرام ہے،
شراب کے حرام ہونے کی علت کیا ہے؟ تو کیوں حرام ہے شراب؟ نشہ ہے اس میں. تو ہم کہیں گے کہ یہ علت یعنی نشے کی یہ علت، نشہ جس چیز میں بھی ہوگا وہ حرام ہے. یہ علت اس کو کہتے ہیں. یعنی جو وجہ ہے حرام ہونے کی، وہ وجہ جس چیز میں بھی ہوگی وہ چیز حرام ہوگی. تو یہاں فقہا کہتے ہیں کہ یہاں حرمت کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی میں جو وجہ ہے حرمت کی وہ ہے ان کا نقدی ہونا، مالیت ان کی نقدی چیز ہے جس سے چیزیں خریدی جاتی ہیں ان دونوں میں. تو اس لیے ان کا آپس میں تبادلہ سونے کا سونے سے ہو تو اس میں یہ دونوں شرطیں ہیں، اور چاندی کا چاندی سے ہو تو دونوں شرطیں ہوں گی. باقی جو چار چیزیں ہیں ان میں علت کیا ہے؟ احناف اور حنابلہ کہتے ہیں کہ یہاں علت پیمانہ اور وزن ہے. پیمانہ اور وزن ہے. جب ہم کہیں گے کہ علت پیمانہ اور وزن ہے تو پھر یہ قانون کہاں تک پہنچے گا کہ جو چیز بھی وزن کر کے بیچی جاتی ہے اس میں بھی یہی حکم ہوگا. جو چیز وزن کر کے بیچی جا رہی ہے اس میں بھی یہی حکم ہوگا. مثال کے طور پہ اگر چاندی بھی بیچی جا رہی وزن کر کے تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا برابر. چاندی لے کر چاندی لے رہے ہیں برابر، اور لوہا وزن کر کے بیچا جا رہا ہے تو لوہے کا بھی یہی حکم ہوگا. جتنا دے رہے ہیں اتنا ہی لیں. اور اگر آپ لوہا دے کر چاندی لے رہے ہیں تو جنس تو مختلف ہو گئی، لیکن یہاں کیا ہوگا کہ دست بدست ہونا چاہیے، یہ شرط ہوگی. اسی طرح وہ چیزیں جو پیمانے سے بیچی جاتی ہیں، یہ عرف میں ہوتا ہے. پہلے اس دور میں کئی چیزیں صرف پیمانے سے دی جاتی تھی، اب تول کر دی جا رہی ہیں. تو جو چیزیں پیمانے سے، پیمانہ جیسے مباح پیمانے ہوتے ہیں، چاول یہ چیزیں دی جاتی ہیں، جو چیزیں پیمانے سے دی جائیں گی وہ کہتے ہیں کہ ان میں بھی یہی علت ہوگی. اور وہاں بھی ہم کہیں گے کہ اگر ایک جنس ہے تو برابری بھی ہونی چاہیے اور دست بدست بھی ہونا چاہیے، اور اگر جنس الگ الگ ہے تو پھر برابری شرط نہیں، لیکن وہاں دست بدست ہونا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے اور امام شافعی بھی ان سے تقریباً اس رائے پر متفق ہیں کہ سونا اور چاندی جو ہے ان میں تو اصل علت ہے ان کا قیمتی ہونا. قیمتی ہونا جب ہم علت کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ آج کے دور میں نقدی کیا ہے؟ یہ نوٹ ہے نا جن کے ذریعے خریداری ہوتی ہے. آج اصل مالیت یہ ہے جن کے ذریعے ہم خریداری کرتے ہیں. اس دور میں اصل مال کیا ہوتا تھا؟ سونا اور چاندی. سونے اور چاندی کے سکے تھے جن کے ذریعے مال خریدا جاتا. تو آج ہم کہیں گے کہ نوٹ جو ہیں یہ ایک جنس کے جو نوٹ ہیں وہ آپ اگر 100 دینار دے رہے ہیں تو 100 ہی دینار کسی سے لیں. اگر آپ 100 دینار دے رہے ہیں پرانے اور آپ لے رہے ہیں 100 دینار نئے، تو جس سے لے رہے ہیں وہ کہتا ہے میں 101 دینار دوں گا. کیوں؟ کہ آپ پرانے دے رہے ہیں اور میں نئے دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں وہ زیورہ اس کے نوٹوں کے ہار بنے ہوتے ہیں. اگر آپ ہار لے رہے ہیں تو جتنے پیسے دے رہے ہیں اتنے ہی لیں. زیادہ دیں گے تو سود ہو جائے گا، کیونکہ ایک ہی چیز آپ دے رہے ہیں اور ایک ہی لے رہے ہیں. نقدی علت ایک ہے. تو یہ مالیت ہے ان کی. دوسری چیزوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اصل علت ان کا خوراک ہونا ہے. اصل علت ان کا خوراک ہونا ہے، اور پھر خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی خوراک کہ جسے ذخیرہ بھی کیا جا سکے. ایسی خوراک جسے ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے وہ خوراک. تو جب یہ کہتے ہیں کہ یہ علت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر وہ چیز جو خوراک ہے اس میں یہی حکم لاگو ہوگا. یعنی چینی خوراک ہے تو چینی جو ہے نمک کی طرح ہو جائے گی پھر خوراک. اور چینی اگر آپ دے رہے ہیں تو اتنی ہی برابر لینی ہوگی، اور دست بدست اس میں نہ کمی بیشی ہوگی اور نہ ادھار اس میں ہو سکتا ہے، برابر اور دست بدست. تو یہ بہرحال علت کے بارے میں اختلاف ہے فقہا میں کہ علت کیا ہے. لیکن ربل فضل کیا ہوا کہ ایک ہی جنس کی دو چیزوں کا جب آپ تبادلہ کر رہے ہیں تو اس میں زیادتی نہیں ہو سکتی، برابری ہونی چاہیے اور دست بدست اسی وقت دیں اور اسی وقت لیں. اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو سود بن جائے گا. اور اگر جنس مختلف ہے لیکن اسی دائرے کے اندر ہے، یہی چیزیں کھانے پینے کی چیزیں مثلاً ہیں، تو پھر کیا حکم ہوگا کہ زیادتی کمی بیشی تو ہو سکتی ہے جنس مختلف ہونے کی شکل میں،
لیکن دست بدست ہونا چاہیے. یعنی آپ ڈالر دے رہے ہیں اور دینار لے رہے ہیں تو دست بدست ہونا چاہیے. آپ دینار دے رہے ہیں، پاک روپیز لے رہے ہیں تو دست بدست ہونا چاہیے. آپ ڈالر دے رہے ہیں اور انڈین روپیز لے رہے ہیں تو دست بدست ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج آپ ڈالر دیں اور اس کے بدلے میں آپ کہیں مہینے بعد میں انڈین روپے لوں گا. نہیں، دست بدست اس میں ہونا چاہیے. یہاں کیونکہ جنس مختلف ہو رہی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن دست بدست ہونا ضروری ہے. تو یہ ہے ربا الفضل. اس کے بارے میں اور بھی احادیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں جو شخص زیادتی کرے گا، زیادہ لے گا یا زیادہ دے گا، تو یہ سود ہے اور اس میں لینے اور دینے والا برابر ہے. تو یہ اختصار کے ساتھ سود کے احکام ہیں. اور جیسا کہ ظاہر ہو رہا ہے کہ سوالات بہت ہیں، اس لیے میں زیادہ توجہ سوالات پہ دوں گا. اور اگلا جو ہمارا آئندہ ہفتے کا موضوع ہے وہ بھی تقریباً اسی سے مناسبت رکھتا ہے. یعنی حرام مال کیا ہے، حرام ذرائع آمدنی کیا ہے، یا حرام ذرائع کی شکلیں کیا ہیں، یہی موضوع ہے. یعنی اور بھی جو چیزیں حرام میں آتی ہیں حرام ذرائع آمدنی میں، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بحث کریں گے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ اس دوران بھی جو آج کے بچے ہوئے سوالات ہوں گے ان کا جواب دیں گے. یہ سوال ہے کہ ہم اپنے پولیس فنڈ سے قرض لیتے ہیں اور وہاں بھی ہم سے سود کی رقم کاٹی جاتی ہے اور اکثر قرض بغیر کسی مجبوری کے لی جاتی ہے، یعنی مکان بنانے کے لیے، بھائی کی شادی کے لیے، گھر والوں کے لیے، سامان وغیرہ کے. اس بارے میں وضاحت فرمائیں. تو یہ جو قرض اس شکل میں لیا جاتا ہے یہ بالکل سود ہے. اس لیے کہ اصل قرض بینک سے لیا جاتا ہے. آپ کا جو اصل ادارہ ہے جو بھی گورنمنٹ کا ہو یا پرائیویٹ ہو صرف گارنٹی دیتا ہے اور اصل قرض بینک دیتا ہے اور بینک باقاعدہ اس پہ سود لیتا ہے. تو سود بالکل حرام ہے. باقی یہ جو ضرورتیں ہیں یہ جتنی آپ چاہیں بڑھاتی جائیں بڑھتی جائیں گی، الا یہ کہ کوئی شخص اس طرح مجبور ہو کہ جس مجبوری کی حالت میں مردار کھانے کی یا حرام کھانے کی اجازت دی ہے اسلام نے. لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. اگر کوئی واقعتاً یہ سمجھتا ہے کہ میں اس طرح مجبور ہوں جس طرح قرآن نے مجبوری میں حرام کی اجازت دی ہے، تو پھر وہ اپنی مجبوری کو خود جانتا ہے. اور اگر وہ مطمئن ہے کہ میں اللہ کے ہاں اپنا عذر پیش کروں گا اور اللہ میرا عذر قبول کر لے گا، تو ٹھیک ہے، یہ اس کے ہاں اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. یہاں کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ واقعتاً فلاں شخص مجبور ہے. کوئی شخص کسی کے سامنے آ کر ایسے حالات بیان کرتا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے کہ ہاں یہ مجبوری ہے، لیکن اگر حقیقت میں مجبوری نہیں ہے تو اللہ کے ہاں تو ایسے شخص نہیں بچ سکے گا. تو اس لیے اگر واقعتاً کو مجبور ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن بظاہر اس طرح کی جو باتیں یہ ضرورت وہ تو جتنی ضرورتیں آپ بڑھاتے جائیں بڑھ جائیں گی. ایک دوست حج کے لیے جا رہا ہے اور حج سے واپسی پر چھٹی جانا چاہتا ہے اور اپنے پولیس فنڈ سے قرض لینا چاہتا ہے اور ظاہر ہے اس سے سود بھی کاٹا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں پہلے قرض لے کر حج کروں گا پھر توبہ کروں گا. تو اگر پہلے ہی یہ پروگرام ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے. وہاں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعرے نہیں لگوانے کہ اور ایک نعرہ لگانے والا آ جائے گا تو بس ٹھیک ہے آپ قرض لے کر بے شک پہنچ جائیں. اللہ کو ایسے ضرورت نہیں ہے کہ حرام مال لیں اور اس سے حج کریں. بعض لوگ جو شیئر خریدتے ہیں مختلف کمپنیوں کے اور اس میں جو منافع لیتے ہیں، کیا یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ حالانکہ اس میں نفع نقصان دونوں. شیئر جو ہیں یہ سود نہیں کہے جائیں گے، اس لیے کہ شیئر میں نفع نقصان دونوں چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جس کمپنی کا آپ شیئر خرید رہے ہیں وہ کمپنی کیا کرتی ہے. اگر بینک کا شیئر خریدا تو بینک کا تو کام ہی سارا سودی، تو وہ تو حرام ہوگا. اس وجہ سے کہ اصل جس کمپنی کا شیئر ہے وہ کمپنی حرام کام کر رہی ہے. جو کمپنی شراب بیچنے والی ہے، خنزیر بیچنے والی ہے اور وہ حرام کام کرنے والی ہے، تو اس وجہ سے شیئر حرام ہوگا، حرام کام میں شرکت. لیکن اگر کسی کمپنی کا عام کاروبار ہے جس میں اس طرح کی کوئی حرمت نہیں ہے تو شیئر خریدنا یا شیئر پہ جو منافع ملتا ہے وہ جائز سود میں نہیں آتا. اس لیے کہ اس میں نفع نقصان دونوں چیزیں ہیں. اس میں کوئی متعین نفع نہیں آپ کو مل رہا، آپ نفع میں بھی شریک ہے، نقصان میں بھی شریک ہے. جن لوگوں کا پاکستان میں ڈالر اکاؤنٹ ہے، پاکستان کرنسی دن بہ دن گر رہی ہے، تو ان کو جو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کرنسی گر رہی ہے، ان کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ان کا تو ڈالر میں ہے. یہ تو کوئی حل نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ایک اور جنس ہے، اس جنس کی قیمت بڑھ رہی ہے.
مثال کے طور پہ آپ ایسے ہی کہیں گے کہ جیسے ایک آدمی کے پاس سونا رکھا ہوا ہے، اب سونے کی قیمت اگر بڑھ رہی ہے اس کی کسی اور ملک میں، یعنی جب کرنسی قیمت گرے گی تو ظاہر سونے کی بڑھ جائے گی، سونے کی بڑھ رہی ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں. اس لیے ڈالر اکاؤنٹ اگر کسی نے رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے. 5% ڈالر پہ پروفٹ بھی تو ہے، 5% میں پرافٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. پرافٹ اگر فکس لیا وہ تو سود ہے، اگر وہ دیا جا رہا ہے وہ سود ہے. میں بات کر رہا ہوں جو سوال پوچھا گیا ہے کہ جس میں صرف یہ ذکر ہے کہ کرنسی کی قیمت گر رہی ہے تو اس لیے ڈالر اکاؤنٹ آپ نے رکھا ہوا ہے، تو اگر سود اس پہ لے رہے ہیں تو سود تو حرام ہے، لیکن صرف ڈالر اکاؤنٹ رکھنا یہ کوئی جرم نہیں ہے. جو سود ملتا ہے اس کو کہاں صرف کیا جائے؟ یہ میں بتاتا ہوں حالانکہ جی لائف انشورنس یا بیمہ پالیسی جسے امداد بانک، یہ آئندہ ہفتے آ رہا ہے انشاءاللہ، یہ چیزیں اس میں انشورنس اور یہ چیزیں آئندہ ہفتے ہیں. کیا پاکستان میں کوئی ایسا بینک ہے جس میں پیسہ جمع کرا کر منافع لیا جا سکتا ہو جو سود سے پاک کاروبار کرتا ہو؟ بہرحال جو اسلامی بینک ہیں، مثلا فیصل بینک ہے اور اسی طرح برکہ بینک ہے پاکستان میں، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلامی طریقے سے کاروبار کرتے ہیں، اور کچھ ایسے علماء بھی ان کی کمیٹیوں میں ہیں جو ان کی نگرانی کرتے ہیں اور وہ ہر سال رپورٹ دیتے ہیں ان کے کاروبار کو چیک کر کے کہ ان کا کاروبار اسلامی طریقے سے ہے. تو جب تک کوئی واضح چیز ایسی ہمارے سامنے نہیں آتی کہ جس کی بنیاد پہ ہم واضح طور پہ حکم لگائیں کہ ان کا کاروبار سودی ہے اور حرام ہے، اس وقت تک ہم بہرحال ان پہ اعتماد کریں اور ان میں اپنے پیسے رکھیں اور جو منافع وہ دیتے ہیں وہ جائز رکھیں. یہی اس دور میں علماء کا فتویٰ ہے. لیکن اگر کوئی بینک کہتا ہے کوئی اسلامی کاروبار کرا لیکن واضح کوئی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے دلیل کے ان کے کاروبار میں سود ہے، تو پھر بہرحال ہم کو حکم لگائیں گے. لیکن جو بینک اس طرح بظاہر بڑے بڑے موجود ہیں، ان کے کاروبار اور طریقہ کار کو علماء چیک بھی کرتے ہیں، تو ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اور ان اسلامی بینکوں میں پیسہ رکھیں اور اس میں منافع لیں، اور اس سے اسلامی بینکوں کو بھی تقویت حاصل ہوگی اور اسلامی نظام معیشت جو ہے وہ باہر اس سے انشاءاللہ پھیلے گا اور مضبوط ہوگا. تو ایک یہ پراپوگنڈا بھی کیا جاتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح کے ہیں. یہ پراپوگنڈا دراصل سودی بینکوں کی وجہ سے ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں، تاکہ آپ ہمارے ساتھ ہی لگے رہیں جہاں لگے ہوئے ہیں. تو اس پراپوگنڈے کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. اور یہ جو بینک ہیں ان کے بارے میں بھی بہرحال یہ نہیں کہا جاتا کہ بالکل غلطیوں سے پاک ہیں، اس لیے کہ اصل بینکنگ کا جو نظام ہے یہ کوئی اسلامی نظام نہیں. اس حالت کو تو آپ ایسے ہی سمجھیں کہ ایک وہ بلڈنگ ہے جو باقاعدہ شروع سے آپ نے اپنے لیے بنائی ہے کسی خاص مقصد کے لیے، وہ تو اپنے ضرورت کے مطابق آپ پورا نقشہ بنائیں گے نا. لیکن ایک شکل یہ ہے کہ ایک بلڈنگ بنائی آپ کو ملی ہے، اب اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، کہیں آپ یہ دیوار کرا رہے ہیں، کہیں یہ ستون گرا رہے ہیں، کہیں ستون بنا رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق آپ اس میں تبدیلیاں کر رہے ہیں. لیکن اصل بلڈنگ تو کسی کی بنائی ہوئی موجود ہے، اس میں اس طرح تو نہیں آپ کر سکتے جس طرح آپ چاہتے ہیں. تو یہ بالکل بینکنگ کا نظام ہے، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں. بینکنگ کی بنیاد ہی سود پہ رکھی گئی ہے، یہ سارا کام ہی سود کا ہے، سود کا طریقہ کار ہے. تو اب اسی کو جب اسلامی بنانے کی کوشش کی جائے گی تو اس میں بہت ساری خرابیاں ہوں گی، اور ان خرابیوں کو دور کرنے کی جو کوششیں ہیں ان میں بھی وقت لگے گا. تو اس لیے ساری خرابیاں اس طرح جلدی نہیں دور ہو جائیں گی. تو ہمیں اعتماد ان پہ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. کچھ خرابیاں موجود ہیں، انہیں وہ دور کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور کچھ خرابیاں ایسی ہیں کہ جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ غبار تو پڑے گا کچھ لوگوں میں. کچھ خرابیاں ایسی ہیں کہ جن کو پوری دنیا کا جو نظام ہے اس میں رہتے ہوئے وہ دور نہیں کر سکتے. تو بہرحال اس طرح کی جو مجبوریاں ہیں ان میں وہ بھی مجبور ہیں، ان کی مجبوری کو سمجھا جائے. لیکن بظاہر جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پہ علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ ان کا کاروبار جائز ہے اور جو آپ کو منافع مل رہا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے. اگر جنس ایک ہی ہے لیکن کسی رشتہ دار یا ضرورت مند کو دی گئی لیکن مدت کا تعین کیا گیا کہ جیسے فصل آنے پر اتنی ہی جنس واپس کی جائے گی، دست بدست تو نہ ہوا، کیا یہ بھی سود ہے؟ ہاں، اگر گندم دی ہے اور گندم ہی لینی ہے تو وہ دست بدست ہونی چاہیے. یہ جنس ایک ہے، لینی اتنی ہے لیکن اس میں بھی دست بدست ہونا چاہیے. اور ایسی صورت میں اگر کسی کی ضرورت ہے تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جتنی گندم دی ہے اس کی قیمت لگا دیں، پیسے کر دیں کہ یہ گندم دی ہے 100 روپے کی،
اور 100 روپے ہی کی گندم ہم لیں گے، روپوں کا حساب کر لیں، یعنی اس کو بیچ دیں اور اس وقت روپے کا حساب کر کے لے لیں، اس لیے کہ جنس ایک ہو تو پھر دست بدست ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک ہی جنس کی چیز کی ایک مثال یہ ہے کہ میرے پاس پرانی گاڑی ہے، میں ایسے ہی دے کر نئی گاڑی کس سے لیتا ہوں اور اس سے مزید رقم دیتا ہوں، کیا یہ ربا ہے؟ اگر نہیں تو ظاہر ہے ایک کو اچھی کھجور دے کر 2 کلو خراب کھجور لینا بھی دونوں کی قیمت کے حساب سے ہوگا۔ یہی میں نے کہا نا کہ علماء نے جو اس پہ بحث کی کہ علت کیا ہے، تو علت ایک تو کہے گی کہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب اگر اس کو علت قرار دیا جائے تو پھر یہ حرمت ان چیزوں میں نہیں آئے گی، گاڑیاں اور جانور ان میں نہیں آئے گی۔ اور اگر ہم کہیں کہ علت ہے وزن اور پیمانہ، وزن پیمانے کے حساب سے جو علت ہے وہ بھی گاڑیوں وغیرہ میں نہیں آئے گی، تو بس دیکھیں گاڑیاں جو ہیں ان میں بہرحال فرق ہوتا ہے، جانور جو ہیں ان میں فرق ہوتا ہے، اور یہ حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ 2 دے کر 1 اونٹ لیا۔ اس طرح جانوروں کا جو تبادلہ ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اسی پہ ہم گاڑیوں کو بھی قیاس کریں گے۔ پاکستان میں پی ایل ایس بینک اکاؤنٹ کے منافع کو علماء نے جائز قرار دیا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آج کل ہر حکومت سودی قرضہ لیتی ہے پر اس سے ہر آدمی کو تنخواہ ملتی ہے، آپ کے فرمان کے مطابق جو لوگ حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ پی ایل ایس اکاؤنٹ جو ہے وہ تو جنہوں نے بنایا تھا، اور اس وقت بہرحال اللہ جانتا ہے ان کی کیا نیت تھی، اچھی نیت تھی تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر دے، لیکن اس کے بعد جو اس کا اشر ہوا، اب تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی خود بینک والے بھی اس کے بارے میں نہیں کہتے کہ یہ اسلامی طریقے سے چل رہا ہے یا یہ کوئی غیر سودی ہے، وہ تو چونکہ اب کھل چکا ہے اس کو بند نہیں کر رہے، اس طرح چل رہا ہے، تو اس کے بارے میں تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ غیر سودی اکاؤنٹ ہے۔ اور حکومت جو سود پہ قرضہ لیتی ہے اور اس سے آگے جو لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، تو جو لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں ان کے لیے جائز ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی سود کھا رہا ہے، ایک آدمی سود کھانے والا ہے جو سود لے رہا ہے، سودی کاروبار ہے اس کا، ایک شخص اس کے ہاں کوئی کام کرتا ہے، کسی نے اس کی دیوار بنائی یا کوئی مزدور اس کے ہاں کام کرتا ہے، تو اس نے اس سے اپنی اجرت لی، تو جو اجرت لے رہا ہے اس کے لیے جائز ہے۔ یہودی بڑے بڑے سود خوار تھے مدینہ کے اندر، مسلمان ان سے لین دین کاروبار بھی کرتے تھے، ان کے یہاں ملازمتیں بھی کرتے تھے، مسلمان ان سے تنخواہ لیتے تھے اس کی، تو یہ تنخواہ جو آدمی لے رہا ہے وہ اپنی اجرت لے رہا ہے کام کے بدلے میں، اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے حرام نہیں ہے۔ البتہ سود کا جو کاروبار ہے اس کو لکھنے والا جو ہے اس پہ لان کرتا ہے۔ ایک مہاجن سود کا کاروبار کر رہا ہے، سودی لین دین لکھ رہا ہے ایک آدمی بیٹھ کر اس کے یہاں، یا ایک بینک کا سود کا کاروبار ایک آدمی بیٹھ کر لکھ رہا ہے، اس پہ لعنت کیجیے۔ لیکن ایک سود لینے والا جو ہے، سود کھانے والا، اس کے گھر میں ایک آدمی نوکر ہے، اس کا کوئی ڈرائیور ہے، اس کے ہاں کسی نے صفائی کی ہے، کسی نے اس کا کوئی مکان بنایا ہے، یا کسی نے اس کو کوئی چیز بیچی ہے، اس کے بدلے میں وہ پیسے لے رہا ہو، تو اپنی چیز کے بدلے میں لے رہا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں ان کو نہیں ہم کہیں گے کہ ان کا کھانا پینا یا ان کا بھی حرام ہو جائے گا، نہیں۔ یہی حال سرکاری ملازمین کا ہوگا، وہ تو اپنے کام کے بدلے میں لے رہے ہیں۔ بینکوں میں ایک اسکیم ہے کہ آپ ہر ماہ کچھ رقم جمع کراتے رہو، 4 سال یا 5 سال یہ عرصہ جب مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو ہر ماہ اتنی ہی رقم واپس کرتے رہیں گے، اگر آپ ہر ماہ باقاعدگی سے نہیں لیں گے اس پر آپ کو کوئی منافع یا فائدہ نہیں ملے گا۔ بھائی یہ جو اسکیمیں ہیں، یہ شکلیں ساری یہ سود کی شکلیں ہیں، جس میں کسی بھی شکل میں متعین منافع دیا جائے گا وہ سود ہے۔ جو رقم بینک میں کچھ مدت کے لیے رکھی جائے اس کے بعد پھر وہ رقم ہم کو اس مدت کے بعد دگنی ملے گی، کیا یہ رقم ہم پر جائز ہے؟ جو دگنی مل رہی ہے وہ سود ہے۔ آج کل خاص کر ہندوستان میں جو بھی رقم ہم لوگ بینک میں رکھتے ہیں، بینک اس کا منافع دیتی ہے، کچھ لوگ یہ رقم حرام سمجھ کر نہیں لیتے۔ ہاں یہ سوال جو آپ نے بھی کیا کہ آپ نے کسی بینک میں رقم رکھی ہے اور آپ مجبور ہیں رکھنے کی مجبوری ہے، اس وجہ سے آپ نے رکھی، آپ کو احساس نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، رکھ دی، سود بن گیا، اب آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو اس دور میں علماء نے یہی کہا ہے کہ بینکوں سے ایسی رقم لے لینی چاہیے، بینک میں نہ چھوڑیں، اس لیے کہ چھوڑیں گے تو بینک انہیں غلط مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ آپ ان سے وہ رقم لے لیں اور مسلمانوں کے جو اجتماعی مفادات ہیں، ویلفیئر کے کام، ان میں وہ رقم لگا دیں، اس طرح کے کاموں میں رقم دے دیں۔ آپ کے لیے حلال نہیں ہے وہ نہ لیں، لیکن اس طرح کے جو ویلفیئر کے کام ہیں ان میں وہ رقم دے دیں۔
پاکستان کے بینکوں میں ایک نفع نقصان کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، آپ سے گزارش کرتے ہیں اس اکاؤنٹ کو، یہ وہی PLS ہے، یہ بینک، یہ ایسا نام ہے، اس کی بجائے جو صحیح اسلامی بینک ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ یہ ایک سوال ہے کہ بینک سے جو سود ملتا ہے اس کو کہاں صرف کیا جائے، اس کا جو میں نے دیا، سونا بھاڑے میں دینا جائز ہے یا نہیں، اس کی مجھے سمجھ نہیں، بھاڑے میں سونا دینا کیا مطلب ہے؟ وہ تو وہی چیز ہے، اس کا آپ لے رہے ہیں، یہ بھی سود ہوگا، سونا دے رہے ہیں اور اس کا کرایہ لے رہے ہیں۔ کیا یہ عموماً یہ بہت سارے لوگ شاید اس طرح وہ کرتے ہیں کہ کسی سنار کو دے دیتے ہیں اتنا سونا اور اس پہ وہ منتھلی لیتے ہیں، یہ سود ہے بالکل۔ ہاں اگر کسی سے آپ اس طرح طے کریں کہ آپ اسے دے رہے ہیں سونا، یعنی شراکت کر رہے ہیں کاروبار میں، آپ یہ سونا لیں، کاروبار کریں، آپ محنت کریں، یہ میرا پیسہ ہے، پیسہ آپ لگا رہے ہیں، سونا دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو منافع ہوگا اس میں ہم شریک ہیں، اس میں آپ نسبت متعین کر لیں، دونوں کی 50-50% منافع میں شرکت ہے، یا 1/30 1/70 جتنی بھی چاہیں، لیکن منافع میں دونوں شریک ہوں، نقصان میں بھی دونوں شریک ہوں، یہ لیکن سونا دیں اور اس پہ منتھلی لیں، یہ سود ہے۔ کیا کوئی شخص اپنی رقم کا بینک کا منافع مسجد کے غسل خانوں پر استعمال کر سکتا ہے یا اپنی گلی کی مرمت پر لگائی جا سکتی ہے، یہ صرف غریبوں یتیموں کو دی جائے گی، کون سا عمل بہتر ہے؟ مسجد کے غسل خانوں کو بھی رہنے دیں تو بہتر ہے، وہ اللہ کے گھر کے قریب نہ جائے حرام مال۔ ہاں البتہ گلی کی مرمت کی جا سکتی ہے، اسی طرح ویلفیئر کے جو عام کام ہے، کوئی اسپتال ہے، کسی غریب کو دے دیں، یہ ٹھیک ہے۔ یہ بھی سوال وہی ہے جو پہلے میں نے بتایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیمہ پالیسی جائز ہے پاکستان میں، یہ بیمہ انشاءاللہ آئندہ جائے۔ یہ بھی PLS کے بارے میں ہے، اس کا میں نے جواب دے دیا۔ بینکوں کے ملازمین جو بینکوں کے سودی کاروبار کا حساب و کتاب کرتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کی تنخواہ پاتے ہیں، کیا یہ میں نے بتا دیا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ پہلے زمانے میں بینک نہیں تھے، اب بینک جو کاروبار کرتے ہیں اس پر جو آپ کو منافع دیتے ہیں وہ بینکوں کا منافع حرام ہے۔ پہلے زمانے میں بھی بینک نہیں تھے لیکن یہ بینک موجود تھے، بڑے بڑے جو ساہوکار تھے نا بیٹھے وہ بینک ہی تھے۔ اب یہ ہے کہ بڑے بڑے جو مہاجن ہیں انہوں نے ذرا ایک منظم شکل اختیار کر، منظم شکل اختیار کر لی ہے، اور بڑے بڑے اعلیٰ دفاتر، اور پہلے گدی پہ بیٹھے ہوتے تھے، اب بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ٹیبل اور کرسیاں اور ایئر کنڈیشن کمرے، اور ان کے انداز بدل گئے ہیں، ان کا وہ ہے کہ کلب بن گیا بڑا، جتنے مہاجن ہوتے پہلے انفرادی الگ الگ بیٹھے ہوتے تھے، بڑے مل کر بیٹھ گئے ہیں، چیز وہی ہے۔ اگر کسی پر قرض کی قسطیں ادا کرنا واجب ہو اور وہ قرض کی رقم بھی واپس کرنے کی حالت میں نہیں تو سود سے بچنے کے لیے وہ اس صورت میں کیا کرے گا؟ دیا ہوا ہے تو کیا کرے گا؟ آپ کو چھوڑیں گے تو نہیں، اگر نہیں دیں گے تو وہ تو گریبان پکڑیں گے۔ بہرحال ایسی حالت میں آئندہ آدمی توبہ کرے اور جو اس میں سارا ہے وہ دیں ہم کو۔ ایک شخص 2 من گندم کسی محتاج کو دیتا ہے، 6 ماہ کے بعد 2 من گندم واپس لے لیتا ہے، سود ہے یا نہیں؟ تو اس طرح میں نے بتایا کہ 2 من گندم اگر وہ دے رہا ہے تو اس انداز سے وہ ایک پیسے کے حساب کرتے ہیں۔ اس گناہ کے مرتکب کے لیے توبہ ہے یعنی اگر کوئی کفارہ وغیرہ ہو تو اس کو، ہاں توبہ تو ہر گناہ کے لیے ہے، جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور توبہ کیا ہے؟ جو کچھ ہوا ہو اس پہ آدمی کو ندامت اور شرمندگی ہو، اور آئندہ کے لیے وہ عہد کرے کہ ایسا کام نہیں کرے گا، بلکہ جو توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اجر بھی دے گا اس کا۔ اور جو سود اس طرح کسی نے لیا ہے اس سے وہ بچے، وہ اس طرح ویلفیئر کے کاموں میں اس طرح کی چیزوں میں دے دے اور اصل مال اپنا رکھے۔ یہ ایک ہے، کہا گیا کہ حدیث ہے التجار هم الفجار، سود سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ یہ تو میں نے نہیں سنی اس طرح کی کوئی، بلکہ تاجر جو ہیں، تاجروں کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والشہداء والصالحین، کہ تاجر جو امانت دار اور سچا ہوگا وہ انبیاء،
شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تاجر کی تو بڑی فضیلت ہے، اگر تاجر سچا ہے، دیانتدار ہے، امین ہے، تاجر کی بڑی فضیلت ہے۔ کیا اسلام نے مال رکھنے والوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ جو لوگ قرض لینے کے مستحق ہیں ان کو قرض دیں؟ ذرا یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا آج آپ دیکھیں قرض کیا حکم کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں، قرض کی فضیلت کیا، قرض دینے یعنی اسلام کس قسم کا معاشرہ قائم کرتا ہے جس میں لوگ خیر خواہ ہوں ایک دوسرے کے۔ کیا جانوروں کے تبادلہ یا لین دین میں سود ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے بتایا کہ اس میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ 2 اونٹوں کے بدلے میں دیا۔ بعض فقہا کی یہ ہے رائے جانوروں کے بارے میں بھی۔ کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ ہم بینک میں رقم حفاظت کی خاطر رکھتے ہیں، ہم سود کی پتہ نہیں یہ کیا ہے بھئی منافع کی وجہ سے نہیں رکھتے، اس پر اگر ہمیں بینک کچھ دیتا ہے تو نہ ہم مجبور ہیں نہ بینک کو حرام کیسے ہوا؟ تو اگر آپ حفاظت کے لیے رکھتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں، حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، اور پھر جہاں اسلامی بینک ہے وہاں حفاظت کے لیے بھی اسلامی بینکوں کے اندر رکھیں۔ اور اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی آپ نہیں رکھ سکتے یا کوئی اور مجبوری ہے باقاعدہ حفاظت کے لیے رکھنا ہے تو اس حالت میں بھی پھر وہی ہوگا کہ آپ سود نہ لیں اور اس طرح کا جو سود بنتا ہے وہ ویلفیئر کے کسی کام میں دے دیں، لیکن اس کو کوئی نیکی کا کام سمجھ کے پلانے کے مطابق نہ کیا جائے کہ ہم بینک میں پیسے رکھیں گے سود لیں گے دیں گے، اس طرح کی کسی سکیم کی ضرورت نہیں ہے کوئی اللہ کو، لیکن مجبوری کی حالت میں اگر رکھا ہوا ہو اور اس میں سود بن جائے تو وہ اس طرح لگا دیں۔ یہ لاٹری اسکیمیں وغیرہ کا سوال ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہ ساری چیزیں آئیں گی، رشوت اور لاٹری اور جوا اور حرام شکلیں ساری جو ہیں یہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئیں گی۔ مویشی کی تجارت میں بھینس کے بدلے بھینس دی لی جاتی ہے، ایک بھینس اچھی نسل یا دودھ دینے والی ہے، اب وہ بھینس کے ساتھ کچھ رقم کا مطالبہ کرتا ہے اور جس سے مطالبہ کیا جاتا ہے وہ رقم بھی دیتا ہے اور بھینس بھی دیتا ہے اور بھینس ہی دیتا ہے۔ تو اس میں نے بتایا کہ جانور کے بارے میں زیادہ تر فقہا کی یہ رائے ہے کہ جانور میں کوئی وہ قانون یہ لاگو نہیں ہوگا، وہ اس حکم سے باہر ہے۔ اسلامی بینک جب دوسرے بینکوں سے لین دین کرتے ہیں تو کرنسی تو مختلف ہوتی ہے مگر ان کا ریٹ وہی 7% ہوتا ہے، کیا اس کا طریقہ کار درست ہے یا نہیں؟ یہ سب بینکوں کے ساتھ چلنے کی وجہ سے مجبوری ان کو ایسا کرنا پڑتا ہے؟ 7 کا کیا مطلب ہے؟ 7% ہی منافع دیتے ہیں تو منافع بہرحال اسلامی بینک تو یہی کہتے ہیں کہ ہم کمی بیشی جتنی ہوتی ہے اسی کے مطابق دیتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ پتہ چلا ہے کہ ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، بعض حکومتوں کی طرف سے پتہ چلا کہ بعض حکومتوں کی طرف سے پابندی ہوتی ہے کہ آپ اس سے زیادہ منافع نہیں شو کر سکتے، یہ وہ حکومتیں پہ ڈرتی ہیں کہ اگر اسلامی بینکوں نے زیادہ منافع کیا سب لوگ ان کی طرف دوڑیں گے، ہمارے دوسرے بینک تباہ ہو جائیں گے، انہوں نے پابندی لگا رکھی اسلامی بینکوں کے آپ اس سے زیادہ منافع نہیں دے سکتے۔ اس حالت میں پھر اسلامی بینک کہتے ہیں بعض ملکوں کے اندر کہ ہم اس طرح کا منافع جو ہے وہ پھر رفائی قانون میں کچھ خرچ کر دیتے ہیں، بعض لوگوں کو انہوں نے بتایا بھی جن کے اکاؤنٹ ہیں اور ان سے اجازت بھی دی کہ یہ ہماری مجبوری ہے اور اس وجہ سے ہم اس سے زیادہ جو منافع ہوگا وہ رفائی قانون میں دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہار بنا ہوا جب برابر نقدی کے حساب سے دیں، لیکن اس آدمی یا دکاندار نے ہار بنانے میں وقت بھی لگایا اور محنت بھی کی، کیا یہ جو زیادہ رقم دی جائے گی وہ اس میں ضروری نہیں کہ ہار جو آپ لے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں سونا دیں، سونا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اسے بیچیں، مارکیٹ کے حساب سے جو ریٹ ہے وہ بیچیں، اس کے پیسے لیں اور پھر ہار خریدیں، اور جو اس کی محنت ہے بنانے والے کی ٹھیک ہے اس کو محنت بھی ملے گی، لیکن اس میں سونے کا تبادلہ سونے سے نہ کریں، اگر کریں گے تو برابر ہونا چاہیے اور دست بدست ہونا چاہیے۔ یہ جو خواتین ہمسایوں سے آٹا چینی ادھار لیتی ہیں اور اتنی ہی واپس کرتی ہیں تو کیا یہ اتنی تھوڑی سی کس وقت چیز لے لی، یہ اس انداز سے نہیں ہوتی کہ کوئی اور ہو رہا ہے۔ یہ سوال انشورنس کے بارے میں بھی ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس پہ بھی آئیں گے، انشورنس اور جوا اور لاٹری اور رشوت اور باقی جو حرام مال کی شکلیں ہیں انشاءاللہ آئندہ۔
تو یہ تقریباً سوالات ہیں جو وہی ہیں جن کے جواب دیے جا چکے ہیں، ملتے جلتے ہیں سر. یہ اگلے ہفتے والے موضوع ہیں. یہ بھی بیمہ وغیرہ کے بارے میں، تو انشاءاللہ اس کا بھی آئندہ ہفتے جواب دیں. اگر ڈالر میں اکاؤنٹ کھلوا لے تو اس میں ملک کا نقصان ہوتا ہے، کیا جائے؟ میں نہیں سمجھتا اس میں ملک کا نقصان ہوتا ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں ڈالر میں کھلوائیں تاکہ ان کے یہاں ڈالر زیادہ آئے اور انہیں فائدہ ہو. اچھا ایک جی یہ جو گندم کے بارے میں جی آپ نے فرمایا، جی آپ کو پتا ہے ہم جائز لوگ ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب جس سردیوں کا موسم آتا ہے جی تو جن کے گھر میں گندم ختم ہو جاتی ہے، غریب لوگ جی وہ کہتے ہیں جی جس کے پاس ہو ہمیں دے دیں، ہماری جب فصل ہوگی نا تو ہم آپ کو واپس کر دیں. اگر انہوں نے کہیں کہ بھائی اس وقت قیمت ہے مہنگی، آپ اگر پیسے کا ساتھ، وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم ضائع ہوگا یہ اس وقت پہ بہت، جب وہ نہیں آتی اس کو سستی ہوتی. تو اکثر کیا تمہیں اس بات پہ جب بات ہوتی ہے نا تو کوئی کسی کہتا ہے کہ بچے اس وقت مجھ سے لے لو لیکن قیمت کے حساب سے، اور اس پر دینا قیمت، وہ کہتے ہیں یہ تو زیادتی اس پر سستی ہوگی. تو سستی دے دیں ان کو سستی دے دیں اور ان سے سستی لے لیں. ہوتا ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ جو دے دیتے ہیں اور پھر جب ان کی ہوتی ہے تو ان سے نہیں، دیکھیں میں نے بتایا کہ یہ جو شکل ہے سود کی، اس کو اسلام نے کیوں حرام قرار دیا کہ یہ حرام کی طرف جانے والا ہے، ہیلا اور ذریعہ ہے، اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا. تو یہ